نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ ہے۔ اس کے بہت سے پہلو ہیں، کس پہلو پر بات کی جائے، کس پہلو کو اجاگر کیا جائے۔ آیا فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات کی جائے، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ گفتگو کی جائے، میدان کربلا میں، میدان کارزار میں کوفیوں کی دوغلی پالیسی پر بات کی جائے، واقعہ کربلا سے امت کے لیے رہنمائی کے کون سے پہلو ہیں اس کو اجاگر کیا جائے۔ اگر فضیلت حسین پر بات ہوتی ہے تو اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت علی کا لہو بھی شامل ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو بھی شامل ہے۔ اگر والد حضرت علی ہے تو والدہ حضرت فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، اور پھر نانا آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ فضیلتوں کے حامل ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈال کر تحنیک فرمائی تھی، کان میں اذان دی تھی، آپ کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کیا تھا، آپ کا نام رکھا تھا۔ نبوت کی گود میں حضرت حسین کھیلے تھے، نبوت کے کاندھوں پر حضرت حسین سوار ہوئے تھے، نبوت کی زبان سے یہ الفاظ حضرت حسین کے لیے نکلے تھے، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کرتے ہیں، جو اس سے محبت کرے آپ اس سے محبت فرمائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا کے 2 پھول حضرت حسن اور حسین کو فرمایا تھا، جنت کے جوانوں کے یہ دونوں سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت انہیں حاصل ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، وہ مشابہت جسمانی بھی اور روحانی بھی، صورت میں، سیرت میں، عادات میں، اطوار میں، کردار میں، گفتار میں، بول چال میں، رہن سہن میں، اپنی تبلیغ اور اپنے جہاد میں، اپنی سخاوت اور اپنی شجاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو تھے۔ صحابہ کی نظر میں ان شہزادوں کا مقام کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاؤں صاف کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما احتراماً ان کے لیے اپنی سواری سے اتر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وظیفہ زیادہ مقرر کر کے دے رہے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا مصداق بن رہے ہیں کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کرے گی، بلکہ آقا کو تو وہ مٹی بھی دکھلا دی گئی تھی۔ لیکن بہرحال جب کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف رخت سفر باندھا، کوچ کا ارادہ کیا، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، محمد بن حنفیہ، بعض دیگر صحابہ نے روکا، آپ نہ جائیں۔ کوفیوں کا کردار یعنی باغیانہ کردار، غدارانہ کردار، 2 رخی والی پالیسی وہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی انہوں نے بے وفائی اور بے اعتنائی برتی تھی، آپ نہ جائیے، اگر جانا ہی ہے تو اہل و عیال کو لے کر نہ جائیے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام کا مقصد افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر پر عمل کرنا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو سچ ہوتا ہوئے یہ دیکھ رہے تھے
اسی لیے آپ نے ارادہ کیا، البتہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حالات معلوم کرنے کے لیے قاصد بنا کر بھیجا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ہزاروں کی تعداد میں کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنے والے خطوط بھی 12,000 کے لگ بھگ تھے۔ ان تمام صورتحال کا موازنہ کرتے ہوئے آپ نے رخت سفر باندھ کر اپنا ارادہ پکا کر لیا۔ راستے ہی میں اطلاع ملی کہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ آپ چاہتے تو واپس لوٹ سکتے تھے، لیکن شاید اعلاء کلمت اللہ کا اور گلشن اسلام کی اپنے خون سے آبیاری کرنے کا اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا تھا، اسی لیے آپ نے سفر کو جاری رکھا، البتہ قیس بن مصر کو بھی قاصد بنا کر بھیجا۔ بہرحال قادسیہ کے مقام پر حر بن یزید نے راستہ روکا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفت و شنید اور طویل مذاکرات کے بعد یہ کہا کہ یا تو مجھے مدینے واپس جانے دو یا مجھے سرحدات کی طرف جانے دو، اپنی بقیہ زندگی جہاد میں صرف کرنا چاہتا ہوں، اور یا یزید سے ڈائریکٹ مذاکرات اور ملاقات کا انتظام کیا جائے۔ بہرحال ان کی شنوائی نہیں ہوئی، اور پھر جب ان کا محاصرہ ہوا، غالباً سعد بن عمر نے 1000 کے لشکر کے ساتھ قادسیہ کے مقام پر جب گھیرا ڈالا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اہل و عیال جانثاران وہ 72 کے قریب تھے، تو ساری رات اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے، اپنے جانثاران کو جمع کر کے پرجوش خطبہ دیا، جہاد کی ترغیب دی، شہادت کے فضائل بتائے، کفر کے اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے پر جو انعامات کا وعدہ ہے وہ بتایا، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، اس کا کچھ عملی منظر نامہ پیش کیا ہوگا، اور صبح صفے بنا کر صف آرا ہوئے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص کا آج آپ مصداق بن گئے تھے، اور پھر لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ زرع بن شریک نے آپ کے کندھے پر وار کیا، اور سنان نے آپ کو نیزہ مارا، اور آپ 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعے کے دن جمعے کی نماز کے تھوڑی دیر بعد آپ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو 5 قسمیں لکھی ہے علوم کی، علم الاحکام، علم المخاصمہ، علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بایام اللہ، علم التذکیر بالموت وما بعد، تو اس میں یہ علم التذکیر بایام اللہ کے زمرے میں آتا ہے کہ ان واقعات کو، قصص کو، امثال کو، ان لوگوں کو اور ان کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ان سے اپنی نسبتوں کا اظہار بھی ہے۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ ایک تو نسبتوں کا اظہار مقصود ہے، اور دوسرا ان واقعات میں، ان ایام میں رہنمائی کے پہلو کون سے ہیں اسے تلاش کرنا مقصود ہے، اور وہ یہ تھا کہ ظالم کے سامنے ڈٹ جانا اور اس کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا، یہ افضل جہاد ہے۔ اور حق کے راستے میں اگر مصائب اور آلام کا سامنا کرنا پڑے، اگر حوادثات اور پریشانیاں جھیلنی پڑے، اگر قید و بند کی صعوبتیں اٹھانی پڑے، اگر اپنے اہل و عیال کو اپنے سامنے کٹتا ہوا دیکھنا پڑے، اگر اپنے جانثاران کی لاشوں کو دیکھنا اور سہنا پڑے، اگر خود اپنی جان کو جان آفری کے حوالے کرنے کا بھی موقع اور نوبت آ جائے تو ہم اس کے لیے تیار رہیں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، اور دوسری بات کہ یہ تاریخی اختلاف کو ہم اچھالے نہیں اور نزاع اور جدل اور جھگڑے کا باعث نہ بنائے۔ ان واقعات کو اور غیر مستند
اور غیر تحقیقی واقعات کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے درمیان انتشار، انارکی، تفرقہ اور مختلف قسم کے جو ہے وہ باہمی جدال پیدا کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ عدالت میں بھی بحث ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، وکلاء ایک دوسرے کے خلاف دلائل دیتے ہیں، ججز اور وکلاء کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن فیصلہ آ جانے کے بعد کوئی وکیل کسی دوسرے وکیل کو زد و کوب نہیں کرتا، طعن اور تشنیع نہیں کرتا، اس کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، اس کی عزت کو ہوا میں نہیں اچھالتا، اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتا۔ جو میوچول رسپیکٹ ہیں اور جو ایکول اپرچونٹی ہے ایک دوسرے کو سننے کی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر علماء اور فقہاء میں فقہی اختلاف ہو جائے یا تاریخی اختلاف ہو جائے یا اجتہادی اختلاف ہو جائے تو اس کی بنیاد پر دین اور دین والوں کو بھی مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین پر، صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔